کسی کا طرز زندگی اپنانے سے برابری نہیں ہوتی بلکہ احساس کمتری ہوتی ہے۔ ہر 10 دن بعد ایک بار فریج کو اندر اور باہر سے کپڑے سے اچھی طرح صاف کریں۔ یہ فریج کی زندگی کو بڑھا دے گا اور اچھی ٹھنڈک برقرار رکھے گا۔ اشیاء کو فریج کے نیچے حصے میں رکھیں تاکہ ٹھنڈک اور ہوا ہر کونے تک پہنچ سکے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھنے ہوئے چنے کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رات وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجدے میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح تک ساری رات رکوع و سجدے میں مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ وہ جلدی مدینے چلے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو یہ مدینہ منورہ اور عورتوں کی طرف جلدی سے چلے گئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب یہ مدینہ منورہ کو بہترین حالت پر ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا، ان قریب یمن کے جبل وراق سے ایک آگ نکلے گی، اس سے بصرے کے جوان اونٹوں کی گردنیں دن کی روشنی کی طرح روشن ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ عمل نظام کو سست کرتا ہے، اضافی شوگر کو خون میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر خون میں شکر کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فائبر سے بھرپور ہونے کے باوجود وہ آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ وہ ہاضمہ کے لیے ضروری بیکٹیریا کی افزائش کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آنتوں کی حرکتیں ہموار ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ فائبر بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ چنے پروٹین سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو کہ پٹھوں کی مضبوطی کو بہتر بناتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے میگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ہارمون انسولین کے لیے مناسب کام کے لیے ضروری معدنیات خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور میٹابولزم کو بہتر بنانے کے لیے بھی اہم ہے۔ میگنیشیم انسولین کی حساسیت کو بڑھاتا ہے۔ پوٹاشیم اعصاب اور پٹھوں کے کام کو بہتر کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ شوگر والے لوگ اکثر ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے دونوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان میں آئرن اور کئی دیگر اجزاء ہوتے ہیں، یعنی شوگر کی وجہ سے ہونے والی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے کو بڑھاتے ہیں، خاص طور جسم کو زیادہ آکسیجن پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ ایلو ویرا کا شمار صدیوں سے قیمتی جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف جلد کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ جسم کے اندرونی نظام پر بھی مثبت اثرات چھوڑتی ہے۔ ایلو ویرا جوس میٹابولزم کو تیز کر کے وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ جسم میں موجود غذائی اجزاء کے بہترین استعمال کو ممکن بناتا ہے۔ جسم توانائی میں اضافہ اور چربی کے جلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا جوس کا باقاعدہ استعمال جلد کو اندرونی طور پر ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ جلد کے داغ، دھبے، دانے اور خشکی کو کم کرنے کی قدرتی نرمی اور چمک پیدا کرتا ہے۔ جسم سے زہریلے مادے نکلنے کے باعث چہرے پر تازگی نمایاں ہوتی ہے۔ ایلو ویرا وٹامن اے، وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے، جسم کو نقصان دہ فری ریڈیکل سے بچاتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں، جسے جسم کے خلاف بہترین طریقے سے دفاع کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایلو ویرا جوس میں موجود قدرتی انزائم ہاضمے کے عمل کو آسان بناتے ہیں۔ یہ پیٹ کی جلن، بدہضمی اور قبض جیسے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایلو ویرا کا استعمال آنتوں کی صفائی اور باقاعدہ نظام اخراج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جوس کو کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر کے دل کو صحت مند بناتا ہے۔ اس کی سوزش کم کرنے والی خصوصیات بلڈ پریشر کو عام رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکاوٹوں، آزمائشیں
تو سردی اور گرمی کی طرح ہوتی ہیں۔ جب بندہ جان لے کہ یہ لازمی ہی آئیں گی تو ان کے آنے پر تو غصہ نہیں ہوتا اور نہ ہی مایوس اور غمگین ہوتا ہے۔ آپ لیمبو کے ساتھ اپنی فریج کی بدبو کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک لیمبو کے ٹکڑے کو کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیں، پھر پلیٹ کو فریج کے اندر رکھ دیں۔ لیمبو کی خوشبو ہوتی ہے جو فریج کی بدبو کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو لیمبو کی رس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ملا سکتے ہیں، اس سے بدبو جلد دور ہو جائے گی۔ اخبار کے ٹکڑے سے فریج کی بدبو کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اخبار کے ٹکڑے کو ایک گیند کی شکل میں لپیٹیں اور اسے پانی میں بھگو دیں، اسے نچوڑ لیں اور پھر اسے فریج میں رکھیں۔ یہ طریقہ آپ کی فریج سے بدبو کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کاغذ کی اس گیند کو 87 گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں، یہ کاغذ تمام بدبو کو جذب کر لے گا، پھر کاغذ کی گیند کو ہٹا دیں۔ حضرت ابن عصا کرنے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو وہاں فرمایا یہ پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان و سلام کیا، یعنی امان و سلام کہا۔ یہ سلام لانے میں چوتھے یا پانچویں نمبر پر ہیں، اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ ابن عصا کرنے جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی تو 10 روایات ذکر کی اور ہر روایات میں ان کا الگ الگ نام ذکر کیا گیا، کیونکہ ان کے ناموں میں اختلاف کثیر ہے، اس لیے ہر سند میں الگ نام بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی میں سیدنا عیسیٰ علی نبیناؤ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہ فرمایا۔ علم طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے اور مہارت طے کرتی ہے کیسے کہنا ہے۔ طرز عمل طے کرتا ہے کس قدر کہنا ہے اور دانشمندی طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں۔ کسی جگہ سے عجیب آوازیں آنا جنات کی موجودگی کی علامت ہے۔ بار بار استغفار زبان پر آنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا دشمن یا حسد کی علامت ہے۔ اچانک مالی نقصان ہو جانا آزمائش یا تنبیہ ہے۔ بغیر وجہ کے آنسو آنا دل کی نرمی اور اللہ کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ گھر میں روشنی کا اچھا انتظام سکون کا سبب بنتا ہے۔ دل میں ماں باپ کا خیال آنا دعاؤں کی قبولیت کی واضح نشانی ہے۔ اچانک نیند کا ٹوٹ جانا کسی دعا کے قبول ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ بار بار الحمدللہ کہنا نعمت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کسی غریب کا خیال آنا صدقے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بیمار ہو کر جلد ٹھیک ہو جانا اللہ کی رحمت ہے۔ پرندوں کا صبح سویرے شور کرنا رزق کی تلاش کا سبب ہوتا ہے۔ بغیر محنت کے کسی کام کا آسان ہو جانا اللہ کی مدد کی واضح علامت ہے۔ دل میں قرآن سننے کی خواہش پیدا ہونا ایک ہدایت کی نشانی ہے۔ گھر میں اچانک خوشبو محسوس ہونا رحمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بار بار ایک ہی دعا دل میں آنا اللہ کی طرف بلانے کی علامت ہے۔ اچانک بخار آنا گناہوں کے مٹنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلب کا بار بار بجھ جانا بے برکتی کی نشانی ہے۔ بار بار مسجد کا خیال آنا آپ کے ایمان کی تازگی ہے۔ رات کو جاگ جانا تہجد کی توفیق کی علامت ہو سکتا ہے۔ بغیر وجہ کے خوف محسوس ہونا اللہ کی پناہ مانگنے کی یاد دہانی ہے۔ کسی کی مدد کا موقع ملنا آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی۔ خواب میں قرآن دیکھنا خیر اور ہدایت ہے۔ اچانک صدقہ دینے کا دل چاہنا آزمائش کے ٹلنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ دل میں کسی کے لیے نرمی آنا اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ بار بار صدقہ دینے کا خیال آنا بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بارش کا اچانک آ جانا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ بچے کا بے وجہ ہنس دینا گھر میں برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کا دل کرنا بڑے اجر کی
نشانی ہے۔ اچانک آنکھ بھڑکنا کسی آنے والے پیغام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ گھر میں مکھیوں کا زیادہ ہونا بے برکتی اور گندگی کی نشانی ہے۔ بار بار چھینک آنا بعض اوقات کسی کی یاد اور ذکر کی نشانی ہوتا ہے۔ زبان پر درود آنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہے۔ دل میں خوف آخرت پیدا ہونا کامیابی کی نشانی ہے۔ پرانے گناہ یاد آنا توبہ کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ اچانک دل گھبرانا اللہ کی یاد کی طرف ایک اشارہ ہے۔ بار بار خواب میں پانی دیکھنا رزق یا علم کی نشانی ہے۔ بغیر سبب دل کا نرم ہو جانا توبہ کی توفیق کی نشانی ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا زیادہ ہونا گندگی یا نحوست کی ایک نشانی ہے۔ بار بار قرآن کی آیت یاد آنا ہدایت کی نشانی ہے۔ رات کو خاموشی میں دل کا مطمئن ہونا اللہ کی قربت ہے۔ مشکل میں دعا یاد آنا ایمان کی طاقت ہے۔ اذان سنتے ہی دل کا مطمئن ہو جانا ایمان کی ایک علامت ہے۔ بغیر وجہ کے سکون محسوس ہونا رحمت کا اثر ہے۔ کسی کی بد دعا سے دل گھبرانا اللہ کی پناہ کی طرف اشارہ ہے۔ بار بار نیکی کا موقع ملنا اللہ کی ایک خاص مہربانی ہے۔ اچانک راستہ آسان ہو جانا دعاؤں کا اثر ہو سکتا ہے۔ گھر میں چونٹیوں کا آنا رزق کی کثرت کی علامت ہے۔ بار بار جاگ جانا اور نیند نہ آنا دل کی بے سکونی کی علامت ہے۔ دل میں کسی کے لیے بد دعا نہ آنا پاکیزگی کی علامت ہے۔ اچانک سردی یا گرمی لگنا روحانی اثرات کا اشارہ ہے۔ بارش کا اچانک رک جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ خواب میں بار بار کسی کا آنا دعا یا یاد دہانی ہے۔ بیمار ہو کر صبر آنا درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ بغیر بتائے کسی کا کام کا ہو جانا اللہ کے نظام کی مثال ہے۔ کسی کی بات دل کو لگ جانا نصیحت کی قبولیت ہے۔ اچانک راستہ بدل جانا کسی مصیبت سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ خواب میں والدین کو دیکھنا ایک رحمت اور دعا کی علامت ہے۔ گھر میں نظم و ضبط برکت کا سبب بنتا ہے۔ مصیبت میں صبر آنا اللہ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ بار بار موت کا خیال آنا اصلاح نفس کی دعوت ہے۔ اجنبی خوشبو محسوس ہونا رحمت کی ایک علامت ہے۔ بغیر کسی فائدے کے نیکی کرنا اخلاص کی علامت ہے۔ خواب میں کسی عزیز کی موت دیکھنا دعا کی ضرورت ہے۔ کھانے میں بالکل نکل آنا اللہ کی طرف سے صبر کی آزمائش ہے۔ اچانک دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہونا نعمت کی پہچان ہے۔ اچانک دل میں چھوٹے بچے کا بار بار رونا کسی اثر یا نظر کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑیوں کا زیادہ ہونا اکثر اوقات نحوست کی نشانی ہے۔ دل کا سخت ہونا اللہ سے دوری کی تنبیہ ہو سکتا ہے۔ دل کا سخت ہونا ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا کامیاب زندگی کی ایک واضح نشانی ہے۔ اچانک کسی چیز کا زمین پر گر جانا یہ ایک تنبیہ ہے۔